ناجائز ریاست اسرائیل کی شب جمعہ بیروت کے رہائشی علاقوں پر شدید بمباری، کم از کم 22 افراد کی شہادت کی اطلاع، 120 کے قریب زخمی، ایک کرسچن آبادی کے قریب بھی بم گرائے ہیں۔ یمنی فوج کا بحیرہ احمر میں ایک اور بڑا حملہ، صہیونی تجارتی جہاز پر میزائل اور ڈرون داغ دیے۔ برطانوی میری ٹائم ایجنسی ایمبرے کے مطابق یمنی فوج نے جہاز کو 2 بار یمن کی حدیدہ پورٹ کے قریب نشانہ بنایا۔ غزہ میں صہیونی بمباری سے مزید 45 فلسطینی شہید۔ جبالیہ میں یمن سعید اسپتال پر بمباری سے 15 فلسطینی جان سے گئے۔ اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ کے جبالیہ میں صحافیوں کے ایک گروپ پر حملہ کر دیا، ایک شخص ہلاک، الجزیرہ کے کیمرہ آپریٹر زخمی۔ شہداء کی مجموعی تعداد 42,010 ہو گئی۔ صہیونی فوج نے مغربی کنارے کے شہر نابلس میں 4 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ Very honorable business delegates from Kingdom of Saudi Arabia and Pakistan, agreements and memorandum of understanding between Pakistani businessmen and Saudi businessmen. Value of these agreements and MOU. سعودی عرب نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ سعودی عرب کے ساتھ تعاون کے معاہدے نئی پیش رفت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی سرمایہ کاری وفد کے ہمراہ مفاہمتی یادداشتوں کی تقریب سے خطاب، بولے وقت کے ساتھ دونوں ملکوں کی شراکت داری مزید مستحکم ہوگی، معاہدوں پر عمل درآمد کے لیے تمام اقدامات یقینی بنائیں گے، سرمایہ کاری میں حائل تمام رکاوٹیں دور کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ حکومت کا معیشت کی بحالی کے لیے ایک اور بڑا اقدام، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان 27 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ ٹیکسٹائل، تعمیرات، ٹرانسپورٹ، توانائی، پیٹرولیم کے شعبے میں تعاون پر اتفاق۔ دونوں ممالک سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے تعاون پر بھی متفق۔ مسالہ جات سبزیوں کی برآمد بڑھانے اور ہنرمند افرادی قوت کے حوالے سے مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے۔ پاکستان سعودی عرب بزنس فورم کا انعقاد، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا خطاب، کہا پاکستان کی معیشت پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن ہے، اقتصادی بحالی کے ایجنڈے کے مثبت نتائج برآمد ہوں گے، معیشت کی بہتری کے لیے ریفارمز لا رہے ہیں۔ مزید کہا سعودی عرب کی آزادی اور خود مختاری کے لیے ہمہ وقت تیار، پاکستان جلد دنیا کی 24ویں بڑی مضبوط معیشت بن کر ابھرے گا۔ پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے پرعزم، پاکستان ہمارے لیے دوسرا گھر ہے، ہم دوست نہیں ایک خاندان ہیں، ہماری معیشت اور معاشرے ایک دوسرے سے جڑے ہیں۔ سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز الفالح کا خطاب، کہا سعودی عرب میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کا وہاں کی ترقی میں اہم کردار ہے، علاقائی خوشحالی کے ہدف کے حصول کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ اسلام آباد میں ایس سی او کانفرنس کی تیاری، جڑواں شہروں میں سیکیورٹی سخت کرنے کا فیصلہ۔ 12 سے 16 اکتوبر تک شادی ہالز، کیفے، ریسٹورانٹ اور اسنوکر کلب بند کرنے کا حکم، پولیس نے نوٹسز جاری کر دیے۔ وفاقی وزیر داخلہ کا انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے وفاقی دارالحکومت کا دورہ، تزئین و آرائش اور صفائی کے انتظامات کا جائزہ۔ آئی پی پیز کی منمانیاں اب نہیں، حکومت نے فل سٹاپ لگا دیا، 5 آئی پی پی سے معاہدہ ختم کرنے کی منظوری۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں بجلی صارفین کو سالانہ 60 ارب اور ملکی خزانے کو 411 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ 5 آئی پی پیز مالکان نے ملکی مفاد کو ذاتی مفاد پر ترجیح دی۔ مشکلات ختم نہیں ہوئیں، نہ دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، پاکستان آگے بڑھ رہا ہے اور ہمیں یہ سفر تیزی کے ساتھ طے کرنا ہے۔ وفاقی وزیر توانائی نے عوام کو بڑی خوشخبری سنا دی۔ اویس لغاری کہتے ہیں بجلی کی قیمت میں 10 روپے فی یونٹ کمی ہونی چاہیے، مختلف حکومتی اقدامات سے مرحلہ وار بجلی کی قیمت کم ہوگی۔ حکومت کا فیصلہ تھا بجلی اور توانائی کی قیمتیں لوگوں کی پہنچ میں آئیں۔ توانائی سیکٹر میں اصلاحات لا رہے ہیں، بجلی سیکٹر کی خرید و فروخت کا آزادانہ ماحول پیدا کر رہے ہیں۔ پاکستان کا پاور سیکٹر اقتصادی ترقی میں رکاوٹ بنا رہا، ورلڈ بینک کا بڑا بیان، عالمی بینک نے پاکستان کی معاشی ترقی کی رپورٹ جاری کر دی،
پاکستان کی GDP گروتھ 2.8%۔ متوقع حکام کا کہنا ہے کہ بجلی پیداوار، ترسیل اور تقسیم کے نقائص نے بجلی کی قیمت بڑھا دی۔ مولانا فضل الرحمان اور حکومتی اتحادی جماعتیں آئینی ترمیم پر متفق۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف سے ملاقات۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا آئینی ترمیم مسودے پر اتفاق۔ بلاول بھٹو نے مولانا فضل الرحمان کی شرائط اور تجاویز سے بھی آگاہ کر دیا۔ خیبر پختونخوا میں مکمل امن کے لیے بڑوں کی بڑی بیٹھک۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی سربراہی میں گرینڈ جرگہ، وفاقی وزیر داخلہ، گورنر اور تمام سیاسی رہنماؤں کی شرکت۔ صوبے میں جاری معاملے کے حل کے لیے مشاورت۔ بڑے جرگے کی بڑی کہانی جی ٹی وی نیوز پر۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے وفاق سے کالعدم تنظیم کے ساتھ بات کرنے کا اختیار مانگ لیا۔ علی امین گنڈاپور نے کہا مذاکرات کے لیے دوسرے فریق کے ساتھ زمین پر بیٹھنے کو تیار ہوں۔ واضح کیا مزید جو کچھ ہوگا تو مجھ سے پوچھا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ آپ میزبانی کر لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ وزیر اعلیٰ نے یقین دہانی کرائی کہ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کالعدم تنظیم ریاست کے خلاف نہ جائے۔ کوشش ہوگی کہ کم سے کم مسئلے کو حل کریں۔ فیصل آباد میں دوستی سے انکار پر ملزم نے طالب علم کی جان لے لی۔ ڈچ کوٹ میں ملزم عثمان کی فائرنگ سے رضوان قتل، چھوٹا بھائی دانش زخمی ہو گیا۔ زخمی اور لاش اسپتال منتقل۔ پولیس کے ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے۔ ضلع کمبر شداد کوٹ میں 2 کمسن بھائی تالاب میں ڈوب کر جاں بحق۔ 7 سالہ عبدالقیوم اور 5 سالہ عبدالکریم کھیلتے ہوئے پاؤں پھسلنے سے تالاب میں گر گئے تھے۔ ریسکیو ٹیم نے لاشیں اسپتال منتقل کر دیں۔ کراچی میں بن موسم کی برسات، شہری حیران و پریشان۔ مٹی کے طوفان کے بعد تیز بارش نے موسم خوشگوار بنا دیا۔ گلستان جوہر میں تیز بارش کے ساتھ ژالہ باری، شہریوں کے چہرے کھل اٹھے۔ تیز ہواؤں کے باعث درخت بھی جڑ سے اکھڑ گیا۔ صفورہ اسٹیل ٹاؤن، ملیر، گلشن حدید، پورٹ قاسم سمیت دیگر مضافاتی علاقوں میں بادل جم کر برسے۔ اور بولرز کی ناکامی کے بعد بیٹرز کی ناقص کارکردگی نے بھی پاکستان کو شکست کے دہانے پر پہنچا دیا۔ ملتان ٹیسٹ میں قومی ٹیم کو یقینی شکست سے بچنے کے لیے مزید 115 رنز، جبکہ انگلینڈ کو فتح کے لیے صرف 4 وکٹیں درکار۔ کھیل کے آخری روز پاکستانی ٹیم 6 کھلاڑی آؤٹ، 152 رنز سے اپنی دوسری اننگز کا آغاز کرے گی۔ سلمان آغا 41، عامر جمال 27 رنز بنا کر کریز پر موجود۔ انگلینڈ نے پہلی اننگ میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 823 رنز بنائے تھے۔